ایک لفظ ہے توبہ، لیکن توبہ دو لیولز پر، ایک انڈیویجول لیول پر توبہ، اے اللہ ہم بھٹک گئے تھے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ لیکن اس توبہ کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھو اپنے وجود کو اور اپنے گھر کو اور اپنی معیشت کو اور معاشرت کو، جو چیز خلاف اسلام ہے نکال دو۔ اگر یہ نہیں کرتے تو کوئی توبہ نہیں ہے، سال بکواس۔ آپ توبہ کی تسبیحیں پڑھتے رہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لیکن جو خباثت کاروبار میں ہے وہ جاری رہے گی۔ حج کرائیں گے، دو چار چھ حج کیے ہوئے ہیں، لیکن جیسے جاتے ویسے ہی واپس آتے ہیں۔ جو سودی کاروبار کرتے ہوئے گئے تھے، آتے ہی فوراً دوبارہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ اپنی ذات، اپنے گھر پر تو آگے اختیار ہے نا، اگر نہیں تو ڈوب مرو۔ اگر اپنے گھر پر بھی اجی عورتیں نہیں مانتی ہیں، تم مر جاؤ۔ حضور کے الفاظ دہرا رہا ہوں یہ، جب تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے حوالے ہو جائیں گے، بطن الارض خیر لکم من ظہرها، جو زمین کا پیٹ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم دفن ہو جاؤ اس میں، اس کی پیٹھ کی بجائے کہ پیٹھ کے اوپر چلو پھرو، اس کی بجائے زمین کے پیٹ میں دفن ہو جانا بہتر ہوگا۔ اپنی ذات پر، اپنی معاشرت پر، اپنی معیشت پر۔ پاکستان میں تو ابھی تک کوئی اتا ترک پیدا نہیں ہوا جس نے برقع جو ہے زبردستی اتروایا۔ جنہوں نے اتارا خود اتارا بھائی، چار پیسے ہو گئے تو اب عورت کا پردہ ختم ہو گیا۔ پہلے برقع اترا، چادر آئی، چادر بھی پھر اوڑھنے کی شکل میں رہ گئی، اب جو ہے قمیضیں بھی جو ہے ٹائٹ۔ اب تو جو کچھ ہے میں اس میں کیا بیان کروں آپ سے؟ کیا اس لیے پاکستان بنایا تھا؟ ترقی ہوئی ہے اگر تو سرمایہ داری کو، اور ترقی ہوئی ہے اگر تو بے حیائی کو، دو چیزوں کو ترقی ہوئی۔ This is all that we have got۔ تو یہ تلخ حقیقت ہے۔ توبہ افراد کریں، جو توبہ کر لیں، صحیح معنی میں توبہ، کہ اپنی زندگی سے غیر اسلامی کام فارغ کر دیں، اپنے گھروں میں جا کر شرعی پردہ نافذ کرو۔ نہیں کرتے تو تمہارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ شریعت کس لیے دی گئی تھی؟ یہ سورہ نور کے اندر اتنے احکام آئے ہیں، سورہ احزاب کے اندر اتنے احکام آئے، کس لیے ہیں؟ تلاوت کرو اور ثواب لے لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ بینک سے سارا معاملہ کر کے آپ کاروبار چلا رہے ہیں، اپنا بڑھا رہے ہیں، کیا حرام نہیں ہے؟ ہمارے رگو پے کے اندر حرام شرائط کیے ہوئے ہیں۔ تو پہلی بات کیا ہوگی؟ توبہ۔ لیکن توبہ اس عمل کے ساتھ توبہ، اور پھر باہم جڑ جائیں، کسی ایک شخص سے بیعت کریں جس پر اعتماد ہو، جس کے اخلاق پر، جس کے کردار پر، جس کی سیرت پر، جس کی دیانت پر، جس کی سنسیریٹی پر اعتماد ہو۔ بیعت کریں، جو تم حکم دو گے کریں گے۔ ہاں، شریعت کے خلاف کوئی حکم دو گے تو نہیں مانیں گے۔ ود ان دی پیرامیٹرز آف دی شریعہ جو بھی آپ حکم دیں گے ہم کام کریں گے، مشورے دیں گے ہم، لیکن مشورہ رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ صاحب ہماری گنتی زیادہ ہے، ہماری بات چلے گی، آپ کون ہوتے ہیں امیر صاحب، آپ گھر بیٹھے۔ یہ مغربی جمہوریت ہے، یہ اسلامی جمہوریت نہیں ہے۔ یہ تو ہے عوام کے کرنے کا کام، ایک انقلابی جد و جہد کے لیے انقلابی جماعت بنائے۔ ہم نے اللہ کے فضل سے بنائی ہے، نیو رکھتی ہے، بنیادیں ہیں، اب کچھ تھوڑی تھوڑی تعمیر بھی اوپر ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کہ اب آپ کے سامنے یہ بات پہلی مرتبہ رکھ رہا ہوں، تو آپ اگر چاہیں تو تنظیم اسلامی کے بارے میں لٹریچر جو ہے وہ حاصل کیجئے، پڑھیے، اس کے لوگوں کے ساتھ ملیے، اس کے قریب جائیے، ان کے قائدین کے قریب جائیے، دیکھیے کہ سنسیریٹی کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی۔ اور دوسری توبہ حکومت کی سطح پر، وہ توبہ کیا؟ پاکستان کا دستور منافقت کا پلندہ ہے، اس میں سے منافقت نکال کر باہر کر دیں۔ منافق کون ہوتا ہے؟ For all legal purposes he is a Muslim, but in reality he is kafir۔ all legal constitutional تقاضے اسلام کے ہمارے دستور میں پورے ہیں۔ محض ایک قرارداد مقاصد کے ساتھ بھی اگر یہ لکھ دیا جائے کہ this will take precedence over the whole of the constitution، تقاضا پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ دفعہ 27 ہے، no legislation will be made repugnant to the Quran and the Sunnah، لیکن اس کو ٹائی اپ کر دیا گیا ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی CII
اس کے ساتھ آئیڈیالوجی، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، کہ یہ اب دیکھتے رہیں گے، یہ مشورہ دیتے رہیں گے، اس سے آگے دستور کچھ نہیں کہتا کہ ان کے مشوروں کا کیا ہوگا، وہ کہیں پارلیمنٹ میں پیش ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ان کے اوپر اربوں روپیہ خرچ ہوا ہے، بڑی بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں CII کے اندر، اور اس کے ان کے جو DA ہوتے ہیں، ان کو بڑے 5 اسٹار ہوٹلز میں وہ ٹھہرتے ہیں، ان کی جو رپورٹیں آتی ہیں، سفارشات آتی ہیں، وہ جا کر الماریوں میں ڈمپ ہو جاتی ہیں۔ کوئی اس کو آج تک کوئی جو ہے سفارش ان کی اسمبلی میں پیش تک نہیں ہے۔ تو حکومت یہ کرے کہ دستور کے اندر جو چور دروازے کہ پورا اسلام ہے لیکن بالفعل نہیں ہے، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے۔ یہ جو ہے غالب کا شعر ہے وحدت الوجود کے موضوع پر، کہ ہستی کے بد فریب میں آ جائیو اسد عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، اور اسی میں ایک دوسرا شعر ہے ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے۔ تو اسلام ہے اور نہیں ہے، ایفیکٹو نہیں ہے لیکن ہے پورا اسلام موجود۔ تو یہ توبہ سرکاری سطح پر ہو، اس کے لیے ہم نے باقاعدہ دستور میں 19th امینڈمنٹ کا ایک مسودہ تیار کر کے شائع کیا، MMA کے لوگوں کو بھی دیا اور لوگوں کو دیا، کوئی بھی اسے لے کر اسمبلی میں کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہو۔ بہرحال یہ 2 کام اگر ہو جائیں، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے اس میں ہو اور اللہ ہمیں توفیق دے دے عوامی سطح پر بھی، حکومت کی سطح پر بھی، تو شاید کہ حالات کا رخ بدل جائے، ورنہ مجھے تو تباہی نظر آ رہی ہے۔